بات چیت کو آسان بنا دیا، تاہم صرف یہ ایک تعریف جو سوشل میڈیا سے متعلق تمام ٹیکنالوجیز اور اس کی کارروائیوں کو شامل کر سکے بہت مشکل ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کسی خاص دائرے، فارمیٹ، موضوع، ناظرین یا ماہر سے متعین نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا کی جو وسیع تر تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب سوشل میڈیا کی نوعیت پر غور کیا جاتا ہے تو ماہرین 3 قسم کی سماجیت کو نقطۂ نظر کے طور پر استعمال کرتے ہیں: علمیت، مواصلات، تعاون۔ علمیت پر توجہ دینے کا مطلب ہے کہ وہ معلومات جو مشترکہ طور پر شیئر کی جاتی ہیں، اس طرح کے میڈیا جیسے اخبار، ویب سائٹ یا ٹیلی ویژن، جو لوگوں کو یکساں معلومات تک رسائی فراہم کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے طور پر کام کرتے ہیں۔ سماجیت کی دوسری قسم مواصلات ہے، جو معاشرتی تعلقات اور بات چیت سے متعلق ہے۔ اس لیے میڈیا جیسے ای میل، آن لائن چیٹ یا فون، یہ سب سوشل میڈیا کی تعریف میں آتے ہیں۔ اور آخر میں سماجیت کا تیسرا پہلو تعاون ہے، یعنی ایک ہی مقصد کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرنا۔ اس طرح میڈیا جیسے ویکیپیڈیا یا بڑے پیمانے پر ملٹی پلیئر، آن لائن رول پلے گیم وغیرہ۔ دوسری تعریف جس میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ ہے لبرلزم۔ یہ 2 الفاظ یعنی لبرل اور لبرٹی لطینی لفظ لیبر سے آئے ہیں، جس کا مطلب ہے آزاد۔ 19ویں صدی سے پہلے لبرل کا استعمال عام طور پر سخاوت اور رواداری کے معنی میں کیا جاتا تھا، لیکن آج کل اس عام استعمال کی تصحیح کے ساتھ لبرل کو ایک سیاسی موقف یا رائے کے طور پر جانا جانے لگا۔ یہ اصطلاح سب سے پہلے اسپین کے وکلاء کے ذریعے استعمال کی گئی تھی، جس نے اپنے آپ کو لبرل کہا۔ اس کے بعد یہ اصطلاح فرانس اور برطانیہ پہنچی، جہاں 1840 کی دہائی میں دی وگز نامی سیاسی پارٹی نے خود کو لبرل پارٹی میں تبدیل کر لیا۔ ابتدا میں یہ پارٹیاں ایک کھلے اور روادار معاشرے کی خواہش رکھتی تھی، جس میں ہر فرد کو اپنے خیالات اور دلچسپیوں کے پیچھے جانے کی آزادی حاصل ہو اور اس میں دوسروں کی طرف سے کم مداخلت ہو۔ ان خیالات نے یورپ کے نوجوانوں پر گہرے اثرات ڈالے اور ان میں آزادی کے مطالبات بڑھنے لگے، جیسے کہ غیر شادی شدہ جنسی تعلقات اور LGBT یعنی لیسبین، گے اینڈ اور ٹرانسجینڈر کے حقوق جیسے مسائل۔ محترم سامعین کرام، میرے خطاب کے اس موضوع کے حوالے سے یعنی ہم کس طرح نئی نسل کو سوشل میڈیا اور لبرلزم کے اثرات سے بچا سکتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ذکر آتا ہے، ترجمہ: اور میں نے جنوں انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس غرض سے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت کے حوالے سے جب کوئی شخص اپنے موبائل فون کا زیادہ استعمال کرتا ہے اور اس میں مصروف ہو جاتا ہے تو یہ اس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہٹانے کا مقصد بنتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اللہ کی عبادت میں سستی محسوس کرنے لگتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ساری توجہ اور وقت موبائل فون پر گزارنے میں صرف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو نظر انداز کرتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ تعالیٰ بنت العزیز نے اپنے خطبہ میں سورۃ نور کی آیات 22 میں پڑھی تھی، جس سے مزید رہنمائی ملتی ہے۔ ترجمہ: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدموں پر مت چلو، اور جو کوئی شیطان کے قدموں پر چلتا ہے تو وہ یقیناً بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں کا حکم دیتا ہے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتے تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ تعالیٰ بنت العزیز نے اس آیت کے ضمن میں انسانوں کو اپنی زندگی کے مقاصد کو حاصل کرنے میں رکاوٹ ڈالنے والی چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے دفاعی اقدامات کریں، تاکہ
نہ صرف ہم شیطان کے ہر حملے سے بچ سکیں بلکہ ہم اس کے خلاف جوابی حملہ بھی کر سکیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں شیطان کو دخل اندازی کرنے سے روکنا ہوگا۔ اس کے بجائے ہر احمدی کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ تلاش کرے اور ہمیشہ استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے خلاف سب سے بڑا دفاع ہے، لہذا جو شخص اس دنیا میں بھٹک کر گمراہ ہو چکا ہے اسے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ صرف استغفار کے ذریعے ہی وہ اللہ کی پناہ میں آ سکتا ہے۔ کسی بھی انسان کا بوجھ کسی بھی انسان کو جان بوجھ کر برائی کی طرف راغب ہونا ممکن نہیں ہے۔ ایک شخص کو اللہ کی تعلیمات کے مطابق اچھائی اور برائی کو پہچاننا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا یا ان سے بچنا چاہیے۔ شیطان یہ جانتا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص پر حملہ نہیں کر سکتا جو اللہ کی پناہ میں ہو، اس لیے شیطان اس شخص کو اللہ کی پناہ سے نکال کر اسے اللہ کے قلعے سے باہر لے جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ شخص اس کا پیروکار بن جائے۔ یہ بات واضح ہے کہ شیطان کسی کو اللہ کی پناہ سے نکالنے کے لیے اسے اچھے کاموں کے ذریعے فریب دے گا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مومن کو اللہ کی پناہ سے نکالنے کے لیے شیطان اسے اچھے کاموں کے ذریعے فریب دے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ بن نصر العزیز نے فرمایا کہ آج کل برائیوں میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ شامل ہیں۔ آپ یہ بات اکثر گھروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ بزرگ اور نوجوان سب ہی صبح کی نماز کے وقت پر نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ رات کو دیر تک ٹی وی دیکھتے ہیں یا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات پروگرام دیکھنے میں دیر کر دیتے ہیں اور نتیجتاً صبح وقت پر نہیں اٹھ پاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ انہیں صبح اٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ دونوں یعنی انٹرنیٹ اور ٹی وی جو بے فائدہ چیزیں ہیں، صرف ایک یا دو دفعہ نماز چھوڑنے کا سبب نہیں بنتی، بلکہ جو لوگ ان عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں وہ رات دیر تک پروگرام دیکھنے یا انٹرنیٹ استعمال کرنے کو اپنی روزمرہ کی عادت بنا لیتے ہیں، پھر انہیں صبح نماز کے لیے اٹھنا مشکل لگتا ہے اور بعض اوقات وہ اٹھ ہی نہیں پاتے۔ کچھ لوگ آخر کار نماز کو اہمیت دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کی طرف اشارہ کیا جنہوں نے بار بار نماز کے ارکان کو اس بات کی تاکید کی کہ وہ کس طرح بدلے اور ان کے ایمان کی حالت کیسی ہونی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت رشوت ستانی، بت پرستی، بدعات اور برائیاں بڑھ گئی ہیں۔ جب تم نے بیعت کی تھی تو تم نے اپنے دین کو دنیا پر ترجیح دینے کا عہد کیا تھا، یہ عہد تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، اسے اس طرح سمجھو جیسے تم نے اللہ کے سامنے عہد کیا ہو۔ تمہیں ہمیشہ اس عہد پر قائم رہنا چاہیے یہاں تک کہ تم موت کے قریب پہنچ جاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے ابھی تک بیعت نہیں کی، لیکن اگر تم ثابت قدم رہو گے تو اللہ تمہیں دونوں دین و دنیا میں برکت دے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں مکمل تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ اس وقت کا دور خطرناک ہے اور اللہ کی ناراضگی کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں۔ جو شخص اپنی حالت کو اللہ کی رضا کے مطابق بدل لیتا ہے وہ اپنے آپ، اپنے خاندان اور اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے۔ دنیا کی حالت ہمیشہ بگڑ رہی ہے۔ دنیا کی حالت کو دیکھ کر تمام لوگوں کو اللہ کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دو قسم کی برائیاں ہیں۔ پہلی برائی یہ ہے کہ انسان اللہ کو شریک ٹھہرائے، اس کی عظمت کو نہ پہچانے، اس کی عبادت میں سستی کرے اور اس کی اطاعت نہ کرے۔ دوسری برائی یہ ہے کہ انسان اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی نہ کرے اور ان کے حقوق ادا نہ کرے۔ یہ دونوں برائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی اطاعت کرو، جو بیعت تم نے کی ہے اس پر قائم رہو، اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، قرآن مجید کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھو اور اس پر عمل کرو، ہر قسم کی سختی، گالی گلوچ اور شرک کے اجتماع سے بچو، 5 وقت کی نماز قائم کرو،
لہذا اللہ کے احکام کو نظر انداز نہ کرو، اپنے آپ کو پاک کرو اور اپنے دلوں کو ہر قسم کی ظاہری بیزاری، حسد اور بغض سے صاف کرو۔ اللہ یہی چاہتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایۃ اللہ بن عبد العزیز نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کتنی حد تک اپنے آپ کو سختی اور شرک کے استعمال سے بچایا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ شرک کے استعمال میں شامل نہیں ہوتے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ وہ تمام سرگرمیاں جیسے انٹرنیٹ یا ٹی وی یا کوئی بھی ایسا عمل یا اجتماع جو تمہیں نماز اور عبادت سے غافل کر دے، وہ شرک کے استعمال کے مترادف ہیں۔ ہم نے یہ بھی جانا ہے کہ سوشل میڈیا فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے اور نقصان دہ بھی۔ اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ نقصان دہ ہو جاتا ہے اور ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب انسان غیر مفید یا بے فائدہ کاموں میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ ہمیں ان سے بچنے کی ہدایت دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ مومن کی آیت 4 میں، اور وہ لوگ جو لغویات سے بچتے ہیں، یعنی جب انسان غیر مفید یا بیکار چیزوں سے بچتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ اس معاملے میں ہمیں بطور مسلمان ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جو فائدہ یا لفظ ہیں، خاص طور پر جب ہم اپنی زندگی کو اس ڈیجیٹل دنیا میں گم کر دیتے ہیں۔ ہمارے موجودہ امام نے اس بارے میں وضاحت دی ہے کہ جب تم انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہو تو آگے آن لائن دوستوں سے بات چیت کرو، دوسروں کا مذاق اڑاؤ، سخت زبان استعمال کرو اور ایک دوسرے کے خلاف اس کا استعمال کرو، یا ایسے انسانوں کے درمیان تعلقات میں تنازعات پیدا کرنے کے لیے استعمال کرو، یا اسے ایک عورت کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے اپنے شوہر سے انٹرنیٹ پر بات کرنے کے لیے استعمال کرو، یا آپس میں غیبت کرنے کے لیے استعمال کرو، تو یہ مفید ٹیکنالوجی بے فائدہ ہو جاتی ہے اور یہ گناہ میں بدل جاتی ہے۔ اس کے بعد لبرلزم کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، جس پر ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایۃ اللہ بن عبد العزیز نے تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ یقیناً ہم ایسے وقت سے گزر رہے ہیں جہاں قدیم روایات اور اقتدار بتدریج کمزور ہو رہی ہیں، اور یہ تبدیلیاں معاشرت پر آزادی کے نام پر مسلط کی جا رہی ہیں۔ ان تبدیلیوں کا مقصد معاشرت کو مضبوط کرنا تھا، لیکن حقیقت میں یہ تبدیلیاں لوگوں میں اضطراب اور کنفیوژن پیدا کر رہی ہیں۔ دراصل کچھ لوگ جو فطری طور پر اچھے ہیں اب آواز اٹھا رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ معاشرت کہاں جا رہی ہے، اور یہ کہ اخلاقی قدروں اور معیاروں کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو اچھے اخلاق رکھتے ہیں، چاہے ان کا عقیدہ یا مذہب کچھ بھی ہو، وہ ایسی معاشرت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے جو اس حد تک زوال پذیر ہو چکی ہوں کہ کبھی کبھار انسانوں اور جانوروں کے افعال اور اخلاق میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا بطور احمدی مسلمان جو یہاں مغربی دنیا میں رہتے ہیں، ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو محفوظ رکھیں اور یہ یقین بنائیں کہ جس معاشرت میں ہم رہ رہے ہیں وہ اپنے اخلاقی معیار اور انسانی اقدار کو بلند رکھیں۔ مزید برآں یہ ہماری جماعت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اس روحانی روشنی کے چراغ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں سونپا ہے تھامے رکھیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد ہر قدم پر حاصل ہوگی۔ تب ہم دنیا کو بتا سکیں گے کہ ہماری تخلیق کا اکثر مقصد کیا ہے، یعنی ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس سے قرب حاصل کرنا ہے۔ جب ہم اپنی دینی اور روحانی معیار کو بہتر بنانے کی مسلسل کوشش کرتے ہیں تو ہم دوسروں کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں اور دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے دین
اور مذہب کی تعلیمات پر سختی سے عمل کر کے سکون قلب اور اصل خوشی حاصل ہوئی ہے۔ لہذا مغربی ممالک میں رہنے والے تمام احمدیوں کو اپنی ترجیحات پر غور کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں دی جانے والی آزادی حقیقتاً وہی ہے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، یا یہ کہ ایک کڑوی گولی ہے جو چینی میں ڈبو کر پیش کی جا رہی ہے۔ یقیناً وہ آزادی جو بدکاری، بے حیائی اور دھوکہ دہی کو فروغ دیتی ہے کبھی بھی اچھائی کی طرف نہیں لے جا سکتی۔ اس کے بجائے یہ اضطراب، تکالیف اور خاندانوں، معاشروں میں انتشار پیدا کریں گی۔ کچھ جماعت کے ارکان، خاص طور پر نوجوان نسل، یہ سوچ رکھتی ہے کہ جماعت کی طرف سے جو بھی حدود یا پابندیاں لگائی جاتی ہیں وہ ان کی آزادی کو روکنے کا طریقہ ہے۔ تاہم اگر وہ جائزہ لیں کہ جماعت نے کون سی حدود متعین کی ہے تو ہمیں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ یہ سب اسلام کے اصول پر مبنی ہیں جو کسی کے حقوق کو کم نہیں کرتے بلکہ اس کو مضبوط کرتے ہیں، اور یہ حقیقی آزادی کا طریقہ ہے۔ کچھ احمدی نوجوانوں کی ایسی مثالیں ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین، جو مغربی معاشرے سے متاثر ہو کر اپنے ایمان اور عقیدے کو چھوڑنے کا انتخاب کرتے ہیں، تاہم آخر کار وہ اپنے فیصلوں پر پچھتاوے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ آزادی کے نام پر روحانی گمراہی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ وہ غمگین اور شرمندہ ہو کر اپنی حالت بیان کرتے ہیں، اور کچھ نے جماعت میں واپس آ کر توبہ کی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عقل مند وہ ہے جو کسی بھی عمل یا فیصلے کو کرنے سے پہلے اس کے فائدے اور نقصان کا جائزہ لے۔ اس کے علاوہ ایک مومن یا مومنہ وہ شخص ہوتا ہے جو حکمت کے ساتھ عمل کرتا ہے اور نہ صرف کسی عمل کے نتائج کو دیکھتا ہے بلکہ خاص طور پر یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کا عمل کا مذہب پر کیا اثر پڑے گا، یعنی اس کے دین کے فائدے یا نقصان کو ایک مومن یہ یقین بناتا ہے کہ جو بھی عمل وہ کرتا ہے وہ اسلامی تعلیمات پر مبنی ہو اور ان کے حدود میں ہو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں۔ ہم احمدی مسلمانوں کو سوشل میڈیا کے استعمال میں ہمیشہ احتیاط برتنی چاہیے، خاص طور پر جھوٹی خبریں اور اس دنیا میں پھیلتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ لبرلزم کو کسی حد تک اپنایا جا سکتا ہے جو کہ ہمیشہ اس اصل اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضور انور ایت اللہ بن عزیز کی دی گئی تمام نصیحتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق دے۔